کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے آخر میں ہیکٹر کو فلاویوس پر شک ہو چکا تھا، تو کیا آنے والی ایپیسوڈ میں ہیکٹر فلاویوس کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا فاطمہ اور فلاویوس کی لو سٹوری ادھوری رہ جائے گی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب شہنشاہ کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کیا شہنشاہ مر چکا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اورحان سیریز سے جڑی ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے عثمان بے کے متعلق ہی بات کریں گے، کیا عثمان بے سیریز کو الوداع کہہ جائیں گے؟ تو یاد رکھیے گا کہ فی الحال عثمان بے کی وفات نہیں ہوگی، کیونکہ تاریخ میں عثمان بے کی وفات جولائی 1326 میں ہوئی تھی اور بھرسا کی فتح اپریل 1326 میں ہوئی، یعنی جب تک بھرسا فتح نہیں ہوتا عثمان بے کی وفات سیریز میں نہیں دکھائی جائے گی، اور جس دن بھرسا کو فتح کر دیا گیا اس کی 1 یا 2 ایپیسوڈ کے بعد عثمان بے سیریز کو الوداع کہہ جائیں گے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ خیر، اگر بات کریں عثمان بے کو کون سی بیماری تھی، تو عثمان بے کو 1316 سے ہی گھنٹیا کی بیماری ہو چکی تھی۔ اس بیماری سے عثمان بے 10 سال تک لگاتار لڑتے رہے اور پھر آخر کار 1326 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب اگر دوسری ہی جانب شہنشاہ کے متعلق بھی بات کی جائے تو شہنشاہ بھی سیریز کو الوداع نہیں کہے گا، کیونکہ تاریخ میں شہنشاہ کی موت عثمان بے کی وفات کے 8 سال بعد ہوئی تھی، یعنی 1334 میں۔ اور اگر بات کی جائے کیا محبت کے سرما شہنشاہ کو تخت سے ہٹا کر اس کے پوتے پیلاگوس کو شہنشاہ بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، جس پیلاگوس کا گزشتہ ایپیسوڈ میں ذکر کیا گیا وہ شہنشاہ کا پوتا ہے۔ پیلاگوس چاہتا ہے کہ شہنشاہ کو تخت سے ہٹا کر میں خود شہنشاہ بن جاؤں، اور اسی لیے محبت کے سرماؤں نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت شروع کی تھی، لیکن یاد رکھیے گا کہ فی الحال شہنشاہ حکمرانی نہیں چھوڑنے والا۔ تاریخ میں شہنشاہ کی حکومت 1328 میں ختم ہوتی ہے، یعنی فی الحال شہنشاہ اینڈرونیکوس ثانی مزید 2 سال حکومت کرے گا، تو نہ ہی شہنشاہ کی وفات ہوگی اور نہ ہی شہنشاہ اپنا تخت چھوڑے گا۔ فی الحال تو آنے والی کچھ سال تک شہنشاہ اورحان بے سے ایک معاہدہ کرے گا، جس معاہدے کے تحت اسپورچا خاتون کی شادی بھی ہوگی، اور وہ شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اورحان غازی سے ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، تاریخ میں اورحان بے کی دوسری بیوی اسپورچا خاتون تھی۔ آنے والی کچھ سال تک اورحان بے کی دوسری شادی بھی دکھائی جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان دونوں کی لو سٹوری کو سیریز میں نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ یہ شادی صرف ایک معاہدے کے طور پر ہوتی ہے۔ اگر فینز یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ فلاویوس کی طرح اورحان بے اور اسپورچا خاتون کے بھی سین دکھائے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ان دونوں کی ڈائریکٹ سیریز میں شادی دکھائی جائے گی۔ اب اگر بات کریں اورحان بے اور ہیکٹر کے متعلق، جو دونوں اس ٹائم آمنے سامنے ہو چکے ہیں، آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بڑی جنگ ہم سب کی منتظر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی جنگ میں ہیکٹر کا اورحان بے کے ہاتھوں خاتمہ بھی ہو جائے۔ لیکن جہاں تک بات رہی فلاویوس کی، تو فلاویوس سیریز کو نہیں چھوڑے گا۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا کہ ہیکٹر فلاویوس کو مارنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن فلاویوس نہیں مرے گا، کیونکہ اورحان بے بھی فلاویوس کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اگر بات کی جائے فاطمہ فلاویوس کے متعلق، کیا ان دونوں کی شادی سیریز میں دکھائی جائے گی؟ کیا واقعی میں فلاویوس مسلمان ہو جائے گا؟ تو جی ہاں ناظرین، بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ فلاویوس آنے والی کچھ سال تک اسلام کو قبول کر لے گا، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا جب جھیڑکتائی کہتا ہے کہ اگر فلاویوس کو میری طرح صحیح رستہ مل جائے، یعنی جس طرح میں نے اسلام قبول کیا اور عثمان بے کی صف میں شامل ہو گیا، اگر اسی طرح فلاویوس بھی اسلام قبول کر لے تو اورحان بے کے لیے یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس ٹائم اورحان بے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اورحان بے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا کمانڈر ملے جو ان کی سرزمینوں کی حفاظت کر سکے، کیونکہ اورحان بے نے بھرسا کو فتح کرنے کے بعد یورپ کی طرف رخ کرنا ہے، تو ان کی غیر موجودگی میں ایک ایسا کمانڈر ہونا بہت ضروری ہے جو اورحان بے کی سرزمینوں کی حفاظت کر سکے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فلاویوس ہو سکتا ہے۔ حالانکہ تاریخ میں فلاویوس جیسا کوئی بھی کردار نہیں ملتا۔ جی ہاں ناظرین، تاریخ میں فلاویوس کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی تاریخ میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ کوئی بازنطینی کمانڈر مسلمان ہوتا ہے جس کے بعد فاطمہ کی شادی اس سے ہوتی ہے۔ ہاں تاریخ میں یہ ضرور درج ہے کہ فاطمہ کی شادی ایک سردار کے بیٹے سے ہوتی ہے، اور وہ سردار عثمان بے کا قریبی ساتھی بھی رہ چکا ہے، لیکن اب سیریز میں ایسا نہیں دکھایا جائے گا بلکہ فلاویوس مسلمان ہوگا، اور اس کے بعد فاطمہ کی شادی فلاویوس کے ساتھ ہی دکھائی جائے گی، جو یقیناً آپ سب بھی میری طرح چاہتے ہیں۔
اگر بات کی جائے یگت بے کے متعلق، ناظرین اس ٹائم فاطمہ فلاویوس کی لو سٹوری میں یگت بے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہوگا آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یگت بے کو یہ بات معلوم ہے کہ فاطمہ ایک تاجر سے محبت کرتی ہے۔ اب یگت فاطمہ کا پیچھا کرتا رہے گا اور اس تاجر تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور اگر یگت بے کو معلوم ہو گیا کہ وہ تاجر کوئی اور نہیں بلکہ فلاویوس ہے تو یگت بے پورے قبیلے میں اس بات کو پھیلا دیں گے۔ یعنی یگت بے آنے والی کچھ ایک ساتھ تک فاطمہ فلاویوس کی لو سٹوری میں بڑی مشکلات پیدا کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب فاطمہ کو معلوم ہوگا کہ وہ تاجر آگ چوڑا نہیں بلکہ فلاویوس ہے تو اس کے بعد فاطمہ خود سے نفرت کرنے لگے گی کہ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کر لی جو کوئی اور نہیں بلکہ ایک بازنطینی کمانڈر تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ملہن خاتون کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ کبھی بھی فاطمہ کو اس کے ساتھ شادی کرنے نہیں دیں گی۔ ہاں اب ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ فلاویوس مسلمان ہو جائے اور اورحان بے کی صف میں شامل ہو جائے، تو پھر ہی ایسا ممکن ہوگا کہ ان دونوں کی شادی دکھائی جائے۔ اب اگر تھوڑی سی بات کریں عثمان بے کے متعلق، کیا عثمان بے پھر سے ہمیں ایکشن سین میں دیکھنے کو ملیں گے؟ تو جہاں ایک جانب برسا کی فتح فینس کے لیے بڑی خوشخبری ہے تو دوسری جانب عثمان بے کے فینس کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب تک برسا فتح نہیں ہوتا اب عثمان بے اپنے بستر پر ہی ہوں گے، اب نہ ہی یہ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی آپ کو کبھی اٹھتے دکھائی دیں گے، کیونکہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ برسا کی فتح کے قریب عثمان بے شدید بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ عثمان بے پہلے ہی 10 سال سے گھنٹیا کی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ اب عثمان بے میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، یعنی یہ عثمان بے کے فینس کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ اگر بات کی جائے ڈیفنے کے متعلق جو نہ صرف اورحان بے کے خلاف ہے بلکہ نیلوفر کو بھی اورحان کے خلاف کرنا چاہتی ہے، یاد رکھیے گا نہ تو عبدالرحمن کی ڈیفنے کے ساتھ کوئی لو سٹوری دکھائی جائے گی اور نہ ہی ان دونوں کی کوئی شادی ہوگی، کیونکہ ڈیفنے جو کارنامے سر انجام دے رہی ہے اس کے بعد ڈیفنے کا سر قلم ہونا فرض ہو چکا ہے، اور ایسا ہی ہوگا ڈیفنے آنے والی کچھ ایک ساتھ تک سیریز کو الوداع کہہ جائے گی، یعنی اس کردار کو مار دیا جائے گا۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال کا اختتام ہونے والا ہے تو کرلس اورحان کی ایک ایپیسوڈ بھی نشر نہیں کی جائے گی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوگا بلکہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ آخری ہفتے میں کوئی بھی سیریز نشر نہیں کی جاتی۔ خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔